اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV پر پروگرام میری پہچان دیکھا جا رہا ہے ان تمام ناظرین کی خدمت میں، اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جو مالک ہے کل کائنات کا، جو خالق ہے ارض و سما کا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور بے شک ہمارا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العزت جو بڑا غفور الرحیم ہے، اور جو تعلیمات پروردگار عالم نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی جانب سے اس کے توسط سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، یقیناً ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارا یہ تمام جو مذاہب کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ عقیدہ ہے کہ اخلاقیات پر ہر مذہب نے، ہر اہل کتاب نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ گزشتہ 2 پروگرام سے ہم جس پر کلام کر رہے ہیں، یعنی کہ مذہب اور اخلاقیات، جو ہمارا آج کا بھی موضوع ہے، الحمدللہ اسی پر گفتگو کریں گے، کیونکہ اخلاقیات ایک اتنا وسیع موضوع ہے کہ جس پر جتنا کلام کریں اور جتنی اصلاح کریں اپنی بھی اور دیکھنے والوں کی بھی، جو ہماری اسکالرس یہاں پر موجود ہوتی ہیں ان کے توسط سے اصلاح ہو جائے تو یقیناً ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ گزشتہ پروگرامز میں بھی ہم نے بہت سارے ایسے مسائل پر بھی بات کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے بس آج کے اس موضوع کا آغاز کروں گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہے؟ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو روز قیامت جس کے نامہ اعمال میں جو ایسے داخل ہو کہ جس کے پاس نماز بھی ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اور وہ یہ تمام نیکیاں لے کر داخل ہوتا ہے، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو ناحق قتل کیا ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، اور یہ تمام برائیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، تو جو مظلوم ہیں ان کے حصے کی جو خطائیں ہیں وہ اس کے حصے میں ڈال دی جائیں گی، اور اس کے جو لوگوں کے حق تلفی کر رہا ہے اس کے حصے کی جو نیکیاں ہیں ان مظلوموں کے حساب میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے اگر بہت ساری عبادات بھی کی ہیں دنیا میں، لیکن اللہ رب العزت کی یہ جو ہمیں عطا فرمایا ہے اخلاقیات کا درس، اس میں اگر ہم نے کسی کی کہیں کوتاہی کی ہے تو کتنا بڑا ہمارے لیے وہ گناہ ہے کہ ہمیں اس کے سبب، ان تمام اعمال کے سبب، اللہ نہ کرے کہ پروردگار عالم ہمیں جہنم میں داخل فرمائے، تو ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اسی پر مزید کلام کریں گے۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے معزز مہمان شخصیات، مذہبی اسکالر، تعارف کی جانب بڑھتے ہیں بلا کسی تاخیر۔ ہماری پہلی نشست پر یہاں پر جو تشریف فرما ہے ماشاءاللہ بہت اچھا انداز، بہت اچھی گفتگو، بہت معیاری گفتگو فرماتی ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ ان کے ساتھ اگلی نشست پر جو تشریف فرما ہے شخصیت بہت ہی اچھے، خود بھی بہت خوش اخلاق، ان کے اندر خوش اخلاقی موجود ہے اور بہت اچھی شخصیت ہیں یہ خود بھی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر کلام کریں گی۔ محترمہ زرمینہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ دونوں کو ہی بہت خوش آمدید کہتے ہیں میری پہچان میں۔ اور سعدیہ انصاری صاحبہ، آج کا جو ہمارا موضوع اور گزشتہ 2 پروگرام سے ہم اسی پر کلام کر رہے ہیں، یعنی مذہب اور اخلاقیات۔ مذہب کا اور اخلاقیات کا جو مذہب اسلام درس دیتا ہے اس میں بے شمار چیدہ نکات بھی آتے ہیں، چھوٹی مختصر سی باتیں جو ہماری زندگیوں میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مذہب اسلام ہمیں دور رہنے کے لیے کہتا ہے، خاص طور پر وہ چیزیں ہیں جس کو تاکید کی جاتی ہے جو اخلاقیات کے دائرے میں بہت زیادہ آتی ہے۔ ایک ہے تکبر جو انسان کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اکڑ کر چلنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ اس حوالے سے میں چاہوں گی سعدیہ انصاری صاحبہ کہ کچھ کلام پھر فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔
بے شک اخلاقیات ایک بہت اہم شعبہ ہے ہمارے دین کا، اور اخلاق حسنہ ہیں اور اخلاق سیئہ ہیں، رذیلہ ہیں۔ غرور اور تکبر ان میں سے ایک ہے جو بہت ہی بری خصلت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن پاک میں بیان بھی فرمایا ہے۔ اور غرور اور تکبر اس کو کہیں گے کہ کسی کو اپنے سے حقیر جاننا اور اس کا اظہار اپنے ایکسپریشن سے، اپنے الفاظ سے کرنا، تو وہ جو اظہار ہے وہ تکبر یا غرور کہلاتا ہے۔ تو یہ تو بہت ہی بری خصلت ہے، اور اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں تو عاجزی اور انکساری اس قدر خوبصورت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے صفت اپنانے کے لیے کہا ہے، کیونکہ یہ شریفانہ اخلاق جو ہے اس کی وہ ہے عاجزی اور انکساری۔ پہلے ہم غرور اور تکبر کی طرف اگر نظر کرتے ہیں تو سب سے بڑی بد اخلاقی، سب سے پہلی بد اخلاقی جو کی وہ ابلیس نے کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا بلکہ 7 مرتبہ مجھے یاد ہے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح سے اس نے غرور اور تکبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، کیونکہ یہ ایک ایسی خصلت ہے کہ جو اور بہت ساری برائیوں کو اندر بٹھا دیتی ہے انسان کے۔ تو سب سے پہلی بد اخلاقی یہ تھی۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا ذکر کیا ہے۔ قوم عاد ہے، قوم عاد ہے، وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی استطاعتیں دی، ایسی قوتیں دی، اتنا قوی، اور ان کو ہر نعمت کے ساتھ اللہ نے نوازا، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا انہوں نے، ان پیغمبروں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ پھر اس کے بعد قوم عاد کے بعد قوم سمود آتی ہے جو صالح علیہ السلام کو سے معجزہ طلب کرتی ہے، اور اونٹنی جو معجزے کے طور کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے ان کی کونچیں کاٹ دیتا ہے، یعنی عذاب الہی کو انہوں نے چیلنج کیا۔ پھر قوم سبا کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس قدر نعمتوں سے نوازا، ناشکرے ہوئے۔ تو یہ سارے جو ہے غرور اور تکبر کے ہیں نمونے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دکھلائے ہیں، بتلائے ہیں، سمجھائے ہیں۔ کہ فرعون کی آپ فرعونیت دیکھیے کہ وہ اس کو اللہ نے کس قدر نوازا تھا، لیکن آخر وقت میں جب اس کو موت کی بے ہوش طاری ہوئی اور اس وقت اس کو خیال آیا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام نے جس طرح سے نصیحت میں آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے غرور سے بچنا اور تکبر سے بچنا، یہ غرور اور کبریائی، یہ بڑائی، اپنے آپ کو بڑا جاننا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، حضور پنور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تکبر یہ ہے کہ حق کو قبول نہ کیا جائے، حضور علیہ السلام نے خود ڈیفائن کیا، اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ اب یہ کبریائی جو ہے یہ اللہ کی چادر ہے، جو ہم عام طور کے اوپر ایک جملہ سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کا بیان فرما رہا ہے سورہ جاثیہ کی 37 نمبر کی آیت میں کہ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی بڑائی آسمانوں اور زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو بڑائی اس کی چادر ہے۔ اب بندوں کی شان کیا ہے کہ وہ بندگی میں کریں، بندگی میں رہیں۔ تو آپ خدا یعنی یہ اس قدر بری خصلت ہے، گویا آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا ہے کہ مطلب اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے، اور یہی اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ عاجزی اور انکساری بندگی کی شان ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں جو ہم پر فرض کی ہیں وہ ہمیں اس بہت خوبصورت خصلت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان عبادتیں بھی کر رہا ہے، اپنے نماز روزے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر عاجزی اور انکساری نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عبادتوں میں کمزوری ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری جو ہے اس کا منشا کیا ہے کہ کبر اور غرور انسان کے اندر نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ اس کی مہربانی اور اس کی رحمت پر ہر وقت نظر رکھتے ہیں۔ یہ اس کا ایک نقطہ ہے، لطیف نقطہ، کہ اللہ نے رحمان کے بندے فرمایا، وہ جھک کر چلتے ہیں، وہ عاجزی کے فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی ساری خاکساری ان میں ہوتی ہے کہ وہ زمین پر جب چلتے ہیں، اور جب جہالت ان کے سامنے بیان ہوتی ہے، جاہل جب ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ سلام کرتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو بھی سلام کرو،
بے شک ان کی بھی ہدایت کے لیے دعا کرو، لیکن یہ ہے کہ ہمارا دین اس قدر خوبصورت اور پیارا دین ہے بے شک کہ اس شریفانہ خلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتا سبحان ہے۔ اللہ. یعنی سعدیہ انصاری صاحبہ، جس طرح سے اللہ رب العزت غرور اور تکبر کو ناپسند فرماتا ہے، اسی طرح عاجزی کو، انکساری کو پروردگار عالم پسند فرماتا ہے. یعنی عاجزی اور انکساری اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے. زرمینہ، آپ یہاں پر موجود ہیں. جس طرح سے ہم نے عاجزی اور انکساری کے حوالے سے بات کی جو پسندیدہ ہے، اسی طرح سے سچائی ایک ایسا وصف ہے کہ جو جب بھی ہم کسی بھی مذہب کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں یا ہر معاشرہ اس کی تلقین کرتا ہے، اور ہر معاشرے میں، ہر ادارے میں، ہر جگہ پر اس کی تلقین کی جاتی ہے اور اس کو فروغ دینے کی بات کی جاتی ہے، اور ایک اچھا وصف کہلاتا ہے. اور اسی کا اپوزٹ اگر ہم دیکھیں تو جھوٹ کو ناپسند کیا جاتا ہے، اور ایک ایسا ناپسندیدہ عمل ہے کہ جس کو ہر شخص ہی برائی جانتا ہے اور برائی گردانتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی صادق اور امین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیش بہا مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. دین اسلام اس وصف کے حوالے سے کیا تعلیمات عطا فرماتا ہے، ارشاد فرمائیے گا. شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل سچائی ایک اتنا امپورٹنٹ وصف ہے جس کی تعلیم دنیا کے ہر مذہب نے دی ہے، اور جھوٹ کو ناپسندیدہ ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں ڈیفینیٹلی، اور تمام لوگ اور تمام معاشروں میں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے. آپ دیکھیے سچائی اتنا امپورٹنٹ وصف ہے کہ اخلاقیات کے ساتھ اس کا بہت امپورٹنٹ کنیکشن ہے، کیونکہ سچائی ہماری تمام نیکیوں کی بنیاد ہے. ہم جتنے اچھے اعمال کرتے ہیں ان کی بنیاد سچائی ہوتی ہے. اور پھر سچائی کی تعلیم ہمیں اللہ رب العزت نے بھی دی ہے کہ ہم سچ کو اختیار کریں اور جھوٹ سے بچیں. سملرلی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ صادق آپ کا لقب تھا، یعنی سچا، اور یہی ہے ہمارا دین کہ ہمیں سچ کو اختیار کرنا ہے، نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے، اپنے ہر قول سے، عمل سے اس کا اظہار ہونا بہت ضروری ہے. اور زندگی کی جتنے بھی ہمارے میٹرز ہیں ان میں ہم نے سچ کو لے کر چلنا ہے اور شامل کرنا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ پاک کی صفات میں سے ایک خوبصورت صفت سچائی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا، اور کیا خوبصورت فرمایا، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بات میں اور کون سچا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سچے تھے ماشاءاللہ، اور اتنے صادق کہ آپ کا لقب ہی صادق تھا، اور اپنے تو اپنے دشمن بھی آپ کی سچائی کے معترف تھے کہ وہ آپ پر اعتماد کرتے تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتے ہیں. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ موجود ہے کہ آپ دیکھیے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں سے بات کی، گفتگو فرمائی، اور فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے گروہ تم پر حملہ آور ہونے لگا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ تو لوگوں نے یقین کر لیا، کیونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچائی کا جو دامن ہے وہ تھامے رکھتے تھے اور ہمیشہ اس کو اختیار کرتے تھے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اسی طرح سے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ یہ وہ دن ہے، آج کا دن ہی وہ دن ہے جس دن سچ بولنے والوں کو ان کا صلہ دیا جائے گا، اجر عطا فرمایا جائے گا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں زینب، آپ نے بات کی جھوٹ کے حوالے سے، تو جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور جب ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہی نہیں ہوگی تو انسان کی زندگی کس قدر بے مقصد ہو جائے گی. اسی طرح سے جب ایک شخص آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ میں بہت سی برائیاں موجود ہیں، میں کون سی برائی چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب عطا فرماتے ہیں کہ آپ جھوٹ چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھیے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب ایک انسان جھوٹ چھوڑ دے گا تو زندگی میں وہ نیکیاں کرنا اور اعمال صالحہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. سملرلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس شخص میں یہ چار باتیں موجود ہوں وہ پکا منافق ہے، اور جس میں جسٹ ایک موجود ہو وہ نفاق کی علامت ہے جب تک کہ وہ اس کو دور نہ کر دے. کہ ایک تو وہ جھوٹ بولتا ہے، دوسرا وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب جھگڑا ہو رہا ہو تو جو حق کی بات ہے اس کے بجائے وہ حق کے خلاف جا کے بات کہتا ہے، یعنی حق کا ساتھ نہیں دیتا. بالکل. اور جو جھوٹ ہے اس لیے یہ منافقین کا یقیناً شیوا ہے، اور جتنے مومنین ہیں انہوں نے سچ کو اختیار فرمایا، اس لیے جھوٹ سے کنارہ کشی اختیار کرنا ضروری ہے. اس شعر کے ساتھ کہ جھوٹ اور حسد سے انکار کرو، کبر و غرور سے دل کو بیزار کرو، اور اپنا کے دین رسول ہاشمی فضل رب
आलमीन का इंतज़ार करो। सुभान अल्लाह। और झूठ भी बहुत तरह के होते हैं। एक झूठ जो हम कभी कभी बच्चों का दिल बहलाने के लिए भी कह देते हैं, ऐसे झूठ से भी मना किया है। मसलतन बहुत सी चीज़ों में घर में कहीं बहुत हद तक कहीं ना कहीं गुंजाइश दी है, अदरवाइज झूठ की कहीं पर भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। मजाक में बहुत सारे लोग झूठ बोलते थे, मजाक में भी झूठ की गुंजाइश नहीं मिलती। एक वक्फा लेते हैं, मुख्तसर सा वक्फा हमारे और आपके दरमियान हाइल है, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। मुझे सैयदा ज़ैनब कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान, जिसमें आज का हमारा मौजू है मज़हब और अखलाकियात। और इस हवाले से बहुत सहर हासिल गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ सादिया अंसारी साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, ज़रमीना तशरीफ़ फरमा है, माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से शरीक गुफ्तगू है इस मौजू के हवाले से। सादिया अंसारी साहिबा, जिस तरह से दीन इस्लाम हमें दीगर अच्छाइयों की, अच्छी खसाइस की तालीमात देता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के ज़रिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से हमें सब्र का, बर्दाश्त का, अफ़ू दरगुज़र का सबक मिलता है। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, जिस तरह से मैंने अपने इब्तिदाइया में भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, आपके हमारे सामईन नाज़रीन की खिदमत में भी अर्ज़ किया कि एक ऐसा कुरान जामे हमें तालीम अता फरमाता है, पूरी ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, जो सलीका है, हमें अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है, हमने हमेशा पढ़ा इन्नल्लाह मअस साबिरीन। क्या फरमाएंगी कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा की रोशनी में, इरशाद फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत मौजू भी है और सवाल बहुत अहम है। ये सब्र और बर्दाश्त जो है एक ऐसी सिफ़त है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान को अपनाने के लिए कहा है, और यही वो सिफ़त है कि जो इंसान को अफ़्व दरगुज़र की तरफ ले जाती है। तो सब्र और बर्दाश्त और अफ़्व दरगुज़र का आपका जो सवाल है, सब्र सहारने को कहते हैं। सब्र जो है वो रोकने को कहते हैं, यानी किसी चीज़ से रोका जाए अपने आप को। वो क्या चीज़ है कि इंसान की ज़िंदगी जो है वो कभी खुशी है, कभी गम है, हर तरह के मसाइब हैं। मेरे आका मौला ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि मोमिन की ज़िंदगी जो है वो फूलों की सेज नहीं है, बल्कि मशक्क़त की ज़िंदगी है, उस पर आजमाइशें आएंगी। कहीं फरमाया जेल खाना है, तो एक कांटों का बिस्तर है जिसे कहते हैं। तो इसको ईमान वाला जो है, और आप देखिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आजमाइशें हैं। उनके बाद दर्जा बदर्जा आपको अहले बैत अतहार, सुबहान अल्लाह, और उसके बाद आगे औलिया उज़्ज़ाम। ये जो कैफियत हैं, ये अल्लाह ने जो सब्र के जो दर्जात बयान किए हैं, मायत अपनी उनको रफ़ाक़त, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बग़ैर हिसाब जन्नत में दाखिल करना है। यानी सब्र के भी बहुत सारे लेवल्स हैं जिनको हमें एक के बाद एक हम वहाँ देखते हैं आला दर्जे के ऊपर मकाम पर कि सब्र इख्तियार किया अल्लाह की रज़ा के लिए। बेशक ये जो कैफियत है, आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पढ़ते हैं, आप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कि मेरे रब ने अगर मुझसे कुर्बानी मांगी है तो बिस्मिल्लाह, मैं तैयार हूँ, मैं आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर जब वो इतनी कड़ी आजमाइश जब ख़त्म हो जाती है तो पूछा जाता है उनसे कि आप बीमारी की हालत को और सेहत की हालत को कैसे पाते हैं, तो आप उसका इतना खूबसूरत जवाब अता करते हैं कि मैं जब बीमारी की हालत में था तो हर सुबह मेरा रब मुझसे पूछता था, ऐ अय्यूब तेरा क्या हाल है। तो ये जो कैफियत हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुख वगैरह तुम पर आते हैं वो तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है। अच्छा, उसके जो भी कुछ होता है तुम्हारे साथ, जब ये आयत नाजिल हुई वमन यामल सूअन युज्ज़ा बिही, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, अब हमारे लिए फलाह कैसे? तो आपने फरमाया कि तुम रंजीदा भी होते हो, तुम बीमार भी होते हो, तुम पर आजमाइशें भी आती हैं, तुम आजमाए जाते हो, ये सब का सब तुम्हारे लिए गुनाहों का कफ़ारा है। अली मौला अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि सब्र को ईमान से ऐसी निस्बत है जैसे सर को बदन से। तो ये इतनी प्यारी खुसूसियात हैं जिनको इख्तियार करे इंसान
اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں وبشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ وہ جو اللہ کا صرف سوچتے ہیں اور آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں, دکھوں پر, بیماریوں پر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں, وہ مجھے کاٹتے ہیں, میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے برائی کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھیے کہ میں مطلب برداشت کرتا ہوں, تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے تو دراصل ان کے منہ میں گرم راکھ بھرتے ہو تم, یا اللہ, اور جب تک کہ تم اس حالت پر قائم رہو گے اللہ کی طرف سے مدد تمہارے لیے آتی رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے ان کی جو صبر کو اختیار کرتے ہیں. عفو درگزر ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی اپنی صفت ہے, وہ عفو کریم ہے. وہ ہمیں بھی چاہتا ہے کہ تمہیں کوئی محروم کرے تم اس کو عطا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ظلم کر دے تم معاف کر دو. آج کے دور کے اندر ہم یہ ساری اخلاقیات بھول چکے ہیں. آج کل خاندان الگ ہو رہے ہیں, معاشرے ایسے مغربی طور کے اوپر لے کر چل رہے ہیں جہاں پہ والدین جو اتنی بڑی نعمت ہے اولڈ ایج ہوم میں بھیجا جا رہا ہے. یعنی دیکھیے یہ صبر کا مظاہرہ انسان ان کی خدمت میں, ان کی ڈانٹ میں, ان کی پھٹکار میں, سب میں کرے گا نا, اور ان کی خدمت کرے گا. آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اخلاقیات سے ہمارا بالکل جسے کہنا چاہیے دوری ہو گئی ہے. عفو درگزر کی کیفیت نہیں رہی ہے کسی ذرا برابر. یعنی یہی تو بات ہے قرآن سے دوری اور دین سے دوری کی. اور سعدیہ انصاری صاحبہ حقیقت تو یہ ہے کہ طاقت کے باوجود, یعنی اختیار رکھنے کے باوجود آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں, بڑا تو وہ ہے جب آپ کے اختیار ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو معاف کر دیں. تو کیا ہی پروردگار عالم آپ کو صلہ عطا فرمائیں گے. اور صبر اور برداشت کی مولائے کائنات کے حوالے سے میں کیا کہوں, امام عالی مقام کی ایسی مثال, ایسی نظیر جو دنیا میں نہیں ملتی, صبر اور برداشت کے حوالے سے ہمارے لیے اعلیٰ ترین مثالوں میں سے ہے. زرمینہ آپ کے جانب بڑھوں گی. انسان جیسا کہ اخلاقیات کے ہمارا آج کا موضوع ہے, جسے ہم مذہب سے ظاہر ہے الگ نہیں کر سکتے, اور مذہب اسلام ہمیں اخلاقیات کا درس دیتا ہے. جا بجا زندگی کے ہر شعبے میں, ہر لمحے جو ہم لمحہ گزار رہے ہیں اس میں اخلاقیات ہمارے اندر ہونی چاہیے. دیانت داری ایک ایسا وصف ہے جو پسندیدہ ہے. امانت دار, آپ امانت دار ہیں, آپ امین ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کیا کہنا ہے. ہر قوم, ہر مذہب, میں ہمیشہ بار بار کہتی ہوں, دنیا کی ہر قوم اس وصف کو اپنانے کی کوشش کرتی ہے اور ہر قوم کا ایک یہ پسندیدہ عمل ہے, اور مذہب اسلام تاکید کے ساتھ اس کی تعلیمات عطا فرماتا ہے. کیا ارشاد فرمائیں گی اس وصف کے حوالے سے جو مذہب اسلام دیانت داری کے حوالے سے ہمیں تعلیمات دیتا ہے؟ فرمائیے گا. بالکل زینب, آج ہمارا جو موضوع یقیناً بہت خاص ہے, مذہب اور اخلاقیات, جس سے ہماری باطن کی اصلاح ہو سکے اور ہماری شخصیت کی آبیاری ہو سکے, تاکہ ہماری شخصیت کی جو تعمیر ہے, ہر انسان کی شخصیت کی تعمیر مضبوط بنیادوں پر ہو سکے. تو بہت ہی اہم موضوع ہے, اور آپ کا سوال اس سے بھی زیادہ عمدہ ہے کہ دیکھیے دیانت داری اتنا امپورٹنٹ وصف ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیانت مت کرو. یعنی آپ دیکھیے جب ہم اپنی زندگی کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے اکارڈنگ لے کر چلتے ہیں, تو اسی کا نام تو دیانت داری ہے جب ہم اس کو لائف میں شامل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے اللہ پاک نے ہمیں اس کا حکم دیا, پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے سامنے ہے کہ آپ امین ہیں. جو آپ کے دشمن ہوتے تھے, کافر تھے, مشرک تھے, وہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. اور کس طرح سے ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانت داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی امانتیں ان تک پہنچائی تھی. بالکل اسی طرح سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ آپ دیکھیے ایک شخص اگر امین ہے تو ہم لوگ جسٹ مالی معاملات تک ہی دیانت داری کا ثبوت نہیں دیں گے, بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں دیانت داری کو لے کر چلیں گے. وہ کس طرح کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, ایون نماز ادا کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اس میں بھی دیانت داری کے عمل کو لے کر چلنا ہے ہر عمل کے اندر. پھر دوسروں کے حقوق و فرائض ادا کرنے ہیں, ان کے رائٹس کی جانب جب جانا ہے تب بھی ہم نے اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتنی, بلکہ ہم نے دیانت داری کے وصف کو تھامے رکھنا ہے, اپنائے رکھنا ہے. اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ہم سے خطاب فرمایا کرتے تھے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, تو کبھی بھی کوئی بھی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیانت داری کی تلقین نہ کی ہو, تاکید نہ
फरमाई यानी हो। इतनी अहमियत है बयान बिल्कुल। फरमाई। और बेशक। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में हम जानते हैं कि जब आपसे सवाल किया गया कि आपने इतना बुलंद मकाम और मर्तबा कैसे हासिल किया, तो आप फरमाते हैं सच बोलकर, दयानतदारी को इख्तियार करके और बेतुकी बातों से परहेज करके। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि हर शख्स ही अपनी जगह अमीन है। देखिए कि हमसे सवाल किया जाएगा, कि हमसे इवन कोई मशवरा तलब करता है तो हमें चाहिए कि हम अच्छे अंदाज में उसको गाइडलाइन दें, उसको मशवरा दें, क्योंकि हमसे उसके बारे में सवाल किया जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के लिए अमानत में दयानत नहीं, उसका ईमान ही नहीं, इसे ईमान के साथ कनेक्ट कर दिया गया। और फिर आजकल तो हम ज़ैनब देखें कि मजलिस की अमानत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम कोई बात जहाँ करते हैं या सुनते हैं उसको वहीं पे दफन कर दें, और अगर वो ऐसी अच्छी बात है जिसको हमने सोसाइटी के अंदर लेकर चलना है तो ज़रूर प्रिवेल करें, अगर किसी की नफ़ा बख्शी उसके साथ कनेक्टेड है। अदरवाइज आप मजलिस के अमीन बन जाएं और जो बात आपने सुनी है उसको वहीं पे फरामोश कर दें, भूल जाएं। तो ये मजलिस की अमानत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से हम जब दयानतदारी के वस्त को ज़िंदगी में थामे रखते हैं, हुकूक फ़राइज़ में, और इवन अल्लाह ताला की इबादत करते हुए, तो सोसाइटी अमन का गहवारा बनती है। और अगर दयानतदारी के वस्त को फरामोश कर दिया जाता है, खुदा ना खास्ता, जैसे कि आजकल सोसाइटी में हमें बिगाड़ नज़र आता है, तो वो सिर्फ इस वजह से है कि इंसान अपने मज़हब और अखलाकियात के जो सुनहरी उसूल हैं उनको फरामोश कर चुका है। अगर उनको दोबारा से थाम लिया जाए तो माशरे में जितने भी ये बिगाड़ हैं इनको रोका जा सकता है। और आपने मजलिस की बात की ज़मीना, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपसे तन्हाई में भी कोई बात अपने दिल की शेयर करता है तो वो बात भी आपके पास अमानत है, यानी उसने आपके पास वो बात अमानतन रखवा दी है, तो उस बात में भी ख़यानत ना करें और ऐबों की पर्दापोशी रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ऐबों की पर्दापोशी फरमाता है। तो हमें चाहिए कि दुनिया में किसी का ऐब हमें पता चल जाए तो उसके ऐब की पर्दापोशी करें। इसी के साथ एक वक्फे पर हमें जाना है, आप रहिएगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मैं जनाब सैयदा ज़ैनब हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान। आज का जो हमारा मौजू है मज़हब और अखलाकियात के हवाले से बेहतरीन गुफ्तगू अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। जिस तरह से हमने गुरूर और तकब्बुर के हवाले से बात की, हमने अमानतदारी के हवाले से बात की कि ये दोनों गुरूर तकब्बुर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नापसंदीदा फरमाया है। अमानतदारी एक ऐसा वस्फ़ है जो बेहतरीन वस्फ़ है, जैसे अमानत के तौर पर अगर आपके पास कोई भी चीज़, कोई बात, कोई भी ऐसी चीज़ रखवाई जाए तो यकीनन आपने उसकी हिफाजत करनी है। इसी तरह से बहुत सारी बातें, सब्र बर्दाश्त, अफ़ू दरगुज़र, माफ़ कर देना, भलाई करना, अच्छाई करना, सच बोलना, ये तमाम वो ऐसे औसाफ हैं जो पसंदीदा हैं और जो मज़हब इस्लाम जिसकी तालीमात देता है। सादिया अंसारी साहिबा, जैसा कि हमने अभी दीगर चीदा नुकात बयान किए, म्याना रवी भी एक पसंदीदा अमल है, यानी बहुत ज़्यादा हद से तजावुज़ भी नहीं करना है, एक दरमियान का रास्ता इख्तियार करना है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हमें म्याना रवी इख्तियार करने का और हिकमत अमली से चलने का दर हकीकत हमें हुक्म दिया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जब हम मुताला करते हैं तो उसमें भी हमें ये तमाम चीज़ें नज़र आती हैं। इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगी कि म्याना रवी के साथ किस तरह हिकमत अमली की जाए, क्या फरमाएंगी? म्याना रवी हकीकतन बहुत सुनहरी उसूल है और एक ऐसा उसूल है जो दीन इस्लाम ने हमें दिया है कि जिसको अपनाकर इंसान बड़ा पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है। जब हम इसके मुतालिक देखते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में और सीरत तैयबा में, तो हमें इस कदर इसकी हिकमतें नज़र आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत के अंदर भी म्याना रवी का उसूल दिया है, अखराजात के अंदर भी म्याना रवी का उसूल दिया है, गुफ्तगू में भी दिया है, चाल में भी दिया है। यानी आपको मैं आयतें बतलाऊं कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो सूरह बनी इसराइल की 110 नंबर की आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वला तजहर बिस्सलातिका वला तुखाफित बिहा वब्तगी बैना ज़ालिका सबीला। क्या खूबसूरत आयत है कि जब तुम अपनी सलात पढ़ रहे हो, जब तुम अपनी दुआ मांग रहे हो या नमाज अल्लाह के हुजूर कर रहे हो, तो ना तुम्हारी आवाज़ ज़्यादा ऊंची होने पाए, ना बिल्कुल तुम खामोशी में पढ़ो, बल्कि दरमियान का रास्ता तुम अपनाओ। ये इबादत में, ये तो बयान करने में है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई कि हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन जो हैं, उनकी ज़ौजा ने आकर शिकायत की सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
کہ دن دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات رات بھر عبادت کرتے ہیں اور بالکل مطلب گھر کو ٹائم نہیں دیتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بیانہ روی کی حکمت جو ہے وہ بیان فرمائی کہ تمہارا اپنے نفس پر بھی حق ہے, تمہارے گھر والوں کے بھی ہے جو تم پر جو فرائض ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں جو تمہارے اوپر ہیں. تو لہٰذا ایک بیچ کا درمیانی راستہ جو ہے وہ تم اپناؤ. اسی طرح ہم سخاوت اور فیاضی کے باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت عطا کیا ہے, تو اللہ پاک اس کو جو عطا کیا ہے اس کو کس کس طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. جو دولت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے, نہ اپنا ہاتھ گردن میں باندھو, سورہ بنی اسرائیل کی 29 نمبر کی آیت میں ہے, اور نہ ہی بالکل کھول دو کہ بعد میں تم ملامت میں پڑ جاؤ. پھر اس کے بعد خرچ کرو مگر فضول خرچی نہ کرو. تو دولت مندی میں حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا میانہ روی کتنی اچھی ہے, محتاجی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے, اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے. اور اس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا ہے شارحین نے کہ دولت مند ہو کر انسان اس قدر بھی شان و شوکت کا اپنی جو ہے وہ کے ساتھ زندگی نہ بسر کرنے لگے کہ بالکل میانہ روی سے وہ خارج ہو جائے. اور دولت اس طرح کی شان و شوکت میں جب انسان زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر بری خصلتیں پھر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ میانہ روی کی حکمت عملی, یہ جو آپ نے بات کی تھی, یہ حکمتیں ہیں ساری ہماری دین جو ہمیں سکھا رہا ہے کہ وہ پھر تمہیں بری خصلتوں کے اندر ڈال دے گا. جو کچھ تمہیں دیا ہے آرائش و جمال کے لیے, بے شک تم اس کو استعمال کرو. جو کچھ دولت دی ہے, انفاق فی سبیل اللہ کا کس قدر بڑا مقام ہے, اس کو بھی طریقہ بتلا دیا کہ کس طرح سے. تو محتاجی میں کیا فرمایا کہ بعض محتاج اس قدر پریشان حال ہو جاتے ہیں کہ صبر بھی چھوڑ دیتے ہیں, خودداری بھی چھوڑ دیتے ہیں, عزت نفس بھی چھوڑ دیتے ہیں. یعنی کتنی یہ قیمتی چیزیں ہیں, ہمارا جو اثاثہ ہیں ان کو, اور بلکہ تمام شریفانہ اوصاف کھو دیتے ہیں اپنے. تو وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ محتاجی میں بھی میانہ روی, یعنی کہ اپنی حیثیت تمہاری جو ہے اس سے نہ گر جاؤ. یہ ہے میانہ روی. اور عبادات کے اندر بھی کہ تمہارا اپنی جان کا بھی حق ہے, تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے. حضور پر نور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے بخاری شریف کی کہ دین بہت آسان ہے, احکام اسلام کوئی سخت نہیں ہے. جو کوئی دین میں نرمی کو ترک کر دے گا, یہ نرمی کا معاملہ ہے, میانہ روی نرمی ہے, اس کو ترک کر دے گا یعنی اعمال شاقہ اختیار کر لے گا تو دین اس پر غالب آیا جائے گا. تو آپ نے فرمایا اس لیے تم میانہ روی اختیار کرو, اس کو اپناؤ اور اعتدال کے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں آسان دین ملا ہے. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ اور صبح اور دوپہر کے بعد اور رات کے کچھ حصے میں عبادتوں سے قوت حاصل کرو. عبادتوں سے قوت حاصل کرو. یہ مکمل حدیث مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اور پروردگار عالم نے جس طرح سے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, سیرت مبارکہ, ہمارا جسم پر بھی ہمارا حق ہے اور ہمارا اختیار ہے. تو یہ چیزیں بھی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی ہمارا دین اسلام, ہمارا مذہب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں تعلیمات دیتی ہیں, اور جس سے ہمیں انفرادی طور پر اپنی صفائی ستھرائی اور دیگر چیزوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے, دیگر معاملات بہتر کرنے کی اصلاح ہمیں ملتی ہے. زرمینہ, میں یہ چاہوں گی کہ جیسے انفرادی طور پر ایک شخص اگر اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے تو وہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بناتا ہے. گھر ایک اکائی ہے, جب گھر میں ماحول بہتر ہوگا اور وہ شخص جس ادارے میں اس گھر کے افراد جائیں گے وہ بہتر ماحول مہیا کریں گے, تو اس طرح ایک معاشرتی پورا جو سراؤنڈنگ ہے وہ بہتر ہوگا. کس طرح سے بہتر اثرات مرتب ہوتے ہیں معاشرے پر انفرادی اور اجتماعی حوالے سے, ارشاد فرمائیے گا. جی بالکل. دیکھیے جو اچھے اور عمدہ اخلاق ہیں اس کی تعلیمات سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں عطا ہوتی ہیں اور بہت جامع ہیں, اور جب ہم بینگ اے مسلم ان پہ کنسنٹریشن سے ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں توفیق بھی عطا فرماتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں اور ذہنی آسودگیاں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں عطا فرماتا ہے. آپ نے بات کی ہے اچھے اخلاق کے اور برے اخلاق کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں, امپیکٹس ہوتے ہیں معاشرے پہ یا ایک کسی فرد کے اوپر, اس حوالے سے تو آپ دیکھیے جب ایک انسان اچھے اخلاق اپناتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوبصورت
खूबसूरत बात इरशाद फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि जब किसी अमल में से, किसी चीज़ में से उम्दा अखलाक जब निकल जाती हैं तो वो चीज़ बदसूरत हो जाती है, और जब किसी अमल में उम्दा अखलाक शामिल हो जाते हैं तो वही चीज़ खूबसूरत हो जाती सुभान है। अल्लाह। तो देखिए अखलाक तो बहुत ज़माना कदीम से, आप देखिए जब से इंसानी तारीख है तब से अखलाकियात का उसमें कनेक्शन है, तब से हम अखलाकियात सीख रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ सलूक कैसे करना है, अपने सिबलिंग्स बहन भाइयों के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, अपने कराबतदारों के साथ हमारे रिलेशनशिप कैसे होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, हम कैसे उनको बेहतर बना सकते हैं। तो अखलाकियात की इस कदर इंपॉर्टेंस, और आप देखिए आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन और उम्दा अखलाक ही थे जिसकी वजह से इस्लाम का मैसेज दूर दूर तक पहुंचा, दुनिया के हर कोने में गया। और आप देखिए कि जब अच्छे अखलाक होते हैं तो इनफरादी तौर पर एक शख्स की किरदार साजी होती है। आप देखिए ना, हमारी शख्सियत की तामीर होती है, हमारी आबियारी होती है। हम जब सीखते हैं कि हमने सच बोलना है, दयानतदारी के वस्फ को थामे रखना है, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना है, सलाम में पहल करनी है, या कोई भी शख्स किसी के साथ अच्छा सलूक करता है, बड़ों का अदब करता है, अदलो इंसाफ से माशरे के अंदर काम लेता है, तो देखिए घर का माहौल बेहतर होता है, इत्मीनान। देखिए आजकल दुनिया में सुकून की बहुत कमी है, जिससे पूछे तो वो कहता है कि घर में बेसुकूनी है। तो जब हम अच्छे अखलाक को अपनाएंगे तो डेफिनेटली घर के अंदर भी सुकून पैदा होगा, फिर दूसरे लोग आइडियलाइज करेंगे, स्पेशली हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, वो हमें आइडियलाइज करेगी और अपनी जिंदगी में रसूलों को लेकर चलेगी। और फिर माशरे में भी मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, लोग एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी के बुरे अखलाक होंगे तो इंसान की शख्सियत की जो तामीर है वो उम्दा बुनियादों पर, सॉलिड स्टेप्स पर नहीं हो सकती है, तो उसकी शख्सियत तोड़ फोड़ का इंसान की शख्सियत शिकार हो जाती है। फिर घर के अंदर भी बेइत्मीनानी होती है, और जब घर के अंदर हर वक्त लड़ाइयाँ और झगड़े होंगे तो डेफिनेटली घर से सुकून भी रुखसत हो जाता है, और रिज्क और रोज़ी के मामलात भी जो है और बेबरकतियाँ जो है उस पर साया कर लेती हैं। और फिर अगर माशरे के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली बद अखलाकी होगी, गुस्सा होगा, कीना होगा, बोझ होगा, अनाद होगा, इन तमाम बुराइयों की वजह से, या झूठ और होगा, या चोरी के मामलात होंगे, तो फितना फसाद बरपा होगा और माशरे में बिगाड़ पैदा होगा। इसलिए हम सब जानते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि क़यामत के रोज़ जो हमारे अखलाक होंगे वो हमारे नामा अमाल में सबसे वजनी चीज़ होगी। तो हमें अखलाक को अपनाए रखना है, उम्दा अखलाक को ज़िंदगी में शामिल करना है, क्योंकि आप देखिए इंसान तो इस दुनिया से चला जाता है लेकिन उसके जो अच्छे अखलाक हैं वो ज़िंदा रहते हैं, दिलों में भी, लफ्ज़ों में भी और दुआओं में भी। सुभान अल्लाह। यानी अखलाक के ज़रिए इंसान किसी का दिल भी जीत सकता है, वो दिल में ज़िंदा रहता है, और आपको अच्छे अंदाज से याद किया जाता है। दुनिया से जाने के बाद भी आपको उन्हीं अच्छे अल्फाज से याद किया जाएगा, क्योंकि दुनिया आखिरत की खेती है, जो बोते हैं वही काटते हैं। आज का सादिया अंसारी साहिबा हमारा जो मौजू था वो बहुत अच्छा था। आप दोनों ही की आमद का बेहद शुक्रिया। ज़रमीना, आप तशरीफ़ लाएँ, आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। जिस तरह से हमने आज कि इस प्रोग्राम में, आज की इस बज़्म में, आज की इस क्लास में, मैं क्या कहूँ इस हवाले से, ये जो एक तदरीस का अमल है ARYQTV की जानिब से मेरी पहचान में, जो हम सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे असातिज़ा यहाँ पर मौजूद होते हैं, मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद होते हैं और हम मौजूद हुआ करती हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद पर इनसे अखलाकियात का ही तो दर्स लेते हैं, हमेशा हर कदम पर रहनुमाई हासिल करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका एक कामिल नमूना है, एक मुकम्मल तौर पर हर शोबे में ज़िंदगी गुजारने के हर अमल में हमारे लिए रहनुमाई ही रहनुमाई है। यानी आज जो हमारा तीसरा प्रोग्राम है मज़हब और अखलाकियात के हवाले से, इंशाअल्लाह ताला मुझे ये उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को देखकर हम अपने अंदर यकीनन कोई ना कोई एक बात की भी अपने अखलाक के हवाले से तर्जुमानी करें, अपना मुहासबा करें और एक बात को भी बदलने की कोशिश करें। अगर कोई बुरी आदत हमारे अंदर मौजूद है तो उसे तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन हमारे इस प्रोग्राम को करने का जो हासिल है वो हमें मिल जाएगा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी बखैर तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा किसी नए मौजू के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपनी मेज़बान सैयदा ज़ैनब को दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।